بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ ویسے تو ہمیں درود پاک کی ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک یاد کا نام ہے، اور درود پاک پڑھ کر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی ایک خاص فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی باقاعدہ احادیث مبارکہ موجود ہے، جو آگے چل کر ہم ان کا آپ کو حوالہ دیں گے، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ اور پختہ ہوگا ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد، کہ جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی ایک اپنی ہی تاثیر اور اپنی ہی ایک فضیلت ہے۔ جمعرات کے دن مطلب کہ غروب آفتاب کے بعد سے آپ کو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ مطلب کہ شب جمعہ جو ہے جب سٹارٹ ہوتی ہے شب جمعہ، تو آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں، اور جمعے والے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت تو لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ جمعے والے دن کا جو خاص عمل اور وظیفہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اور صحابہ کرام کے قول و روایات سے جو ملتا ہے، کہ جمعے والے دن کا جو خاص وظیفہ ہے نا، وہ صرف اور صرف درود پاک ہے۔ جمعے والا دن جو ہے آپ مخصوص کر دیں کہ صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ خاص شب جمعہ کا درود پاک بھی بتائیں گے، جسے پڑھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ کی زندگیوں میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں آئیں گی کہ آپ کی وہاں تک سوچ بھی نہیں ہے۔ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو شب جمعہ کہلاتی ہے، اسلام میں ایک بابرکت رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چند احادیث اور روایات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو بھی ایسا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اسی طرح حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعے کے دن اور رات میں تو ہمارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ شب جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے کئی روحانی فوائد ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، بلکہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنوار دیتے ہیں، بلکہ یہ آخرت آپ کی سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مومنوں کو بھی حکم دیا، اے مومنو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ کچھ احادیث ہیں جن سے ہمیں اس چیز کی ایک پکی دلیل اور سند ملتی ہے کہ شب جمعہ کا جو درود پاک پڑھنا ہے، اس کی ایک اپنی ہی فضیلت اور ایک اپنی ہی تاثیر ہے۔ اور اللہ پاک آپ کو اگر توفیق دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی، تو یقین کریں کہ آپ شب جمعہ کا یہ خاص درود پاک جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس کو بے شک آپ زبانی بھی یاد کر لیں تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے،
درود پاک شب جمعہ کا غور فرمائیے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی حبیب العالی قدر العظیم جا وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ یہ شب جمعہ کا درود پاک ہے، اگر آپ اس کی کثرت کرنا شروع کر دیں شب جمعہ کا، تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں واضح برکتیں دیکھیں گے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، آپ یقین کریں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا محبوب عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے۔ دیکھیں اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں، ہمیں اس کی کوئی گارنٹی، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ قبولیت ہے اس کی یا نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کم از کم حشر والے دن جب ہر انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ترسے گا، تو کیوں نہ ہمارے اعمال نامہ میں درود پاک کی کثرت لکھی جائے اور جو ہماری شفاعت کا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو درود پاک کی کثرت سے مزین کریں۔ آپ یقین کریں کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی روح تک جو ہے نا وہ پاک صاف ہو جاتی ہے، ایسی طہارتیں آپ کی زندگی میں اور پاکیزگیاں اترتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین۔ سنی اللہ کریم رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں ہمیں عبادات جو ہم کر رہے ہیں اے میرے اللہ قبول فرما لے، یا رب العالمین۔ سنے اللہ کریم افطاریاں، روزے، سحری اور روزے رکھنا اور عبادات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دروشی پڑھنا یا رب العالمین قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچانا، یا رب العالمین 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا رب العالمین۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، یا رب العالمین۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا رب العالمین۔ سنے اللہ کریم جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ رب کائنات کے مالک جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل کی ہر ویڈیو کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں درود شریف کی، اے میرے اللہ ان سب کو خاص خاص خوشیاں عطا فرما، ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، یا رب العالمین۔ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔